السلام علیکم ناظرین، ڈیسائفر ود عبدالباسط کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. میں ہوں منتہا حسن. آج ہم کچھ اہم اور دلچسپ موضوعات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جن میں سر فہرست شامل رہے گا برکس کا سربراہی اجلاس، جو کہ روس کے شہر کازان میں منعقد ہوا، اور اس میں ہمیں بھارت کی سفارتی کامیابیاں بھی نظر آئیں. اور اس کے علاوہ ہم آج مقبوضہ جموں کشمیر میں حالیہ واقعات کا بھی ایک تفصیلی جائزہ لیں گے، اور چیف منسٹر عمر عبداللہ کے یو ٹرن کا بھی تذکرہ کریں گے. شو کے آخری حصے میں ہم بھارت کے چیف جسٹس کے انوکھے بیان پر بات کریں گے. تو آئیے آج کا شو شروع کرتے ہیں. ویلکم باسط صاحب. جی ویلکم، تھینک یو ویری مچ، اور اپنے دیکھنے والوں کو السلام علیکم. تو یہ کازان میں کیا میلہ سجا اور کیا سفارتی کامیابیاں جناب مختلف ممالک کو حاصل ہوئیں، بائی لیٹرل میٹنگز ہوئیں، اور کیا ڈکلیریشن بھی جاری کیا گیا؟ جی ہاں، منتہا وہی سفارتی کامیابیاں ہیں جو کہ ایس سی او کے اجلاس میں ہمیں اسلام آباد میں ملی تھیں. صحیح. لیکن کازان میں جو برکس کا سربراہی اجلاس ہوا، اس نے ایک بات تو بالکل واضح کر دی کہ دنیا، مغربی دنیا کچھ کہتی رہے صدر پیوٹن سے متعلق یا روس سے متعلق، وہ ساری باتیں بے معنی ہی ہیں. کیونکہ کازان میں ہم نے دیکھا کہ کافی رش تھا، بہت سے ہیڈز آف اسٹیٹ آئے ہوئے تھے، ہیڈز آف گورنمنٹ وہاں موجود تھے. تو پہلے تھوڑا سا ہم برکس میں دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت کی بھی کوئی سفارتکاری کامیاب ہی گئی، صحیح. کچھ پاکستان کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو تمام ان چیزوں کا احاطہ ہم کر لیتے ہیں آج. پہلے تو یہ بات یاد رہے کہ برکس جو ہے 2009 میں یہ قائم ہوئی. اس وقت اس کے 4 ممبرز تھے، اپنا جو ہے برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا. اور پھر 2010 میں 1 سال کے بعد ساؤتھ افریقہ کو بھی شامل کر لیا گیا. تو برکس بن گیا، یا برکس سے برکس ہو گیا. اس سے پہلے بھی ایکچولی دیکھیے تو پہلے صرف رشیا، انڈیا اور چائنا رک ہوا کرتا تھا ایک، وہ اب ختم ہو گیا ہے، اب برکس ہو گیا ہے. تو برکس میں چونکہ یہ دنیا بڑی تبدیل ہو رہی ہے کولڈ وار کے زمانے کے بعد سے، اور سب لوگ غیر مطمئن ہیں جو اس وقت سیکیورٹی اکنامک آرکیٹیکچر دنیا کا ہے، جو کہ ورلڈ وار کے بعد اس کو تشکیل دیا گیا تھا. لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز جو بنی تھی وہ کوئی زیادہ افیکٹو نہیں رہی. ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، فار دیٹ میٹر یوکرین میں ہو رہا ہے، یا پھر جموں اور کشمیر کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیے تو جو تنازعات ہیں افیکٹو تو ہے کچھ ایریاز میں، لیکن جہاں تک پیس اینڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس میں وہ ہمیں افیکٹونیس نظر نہیں آتی. اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ افیکٹو نہیں رہی. اس میں ہر جو 5 P5 جنہیں ہم کہتے ہیں، جن کے پاس ویٹو پاور ہے، وہ اپنے اپنے مفادات کی خاطر ویٹو کا استعمال کر دیتے ہیں. تو اس لیے کچھ کام ہو ہی نہیں پاتا. تو پھر ایک اور ادارہ بھی، ایک نئی آرگنائزیشن بھی بنی. پہلے تو G7 تھی، پھر G8 ہوئی، رشیا کی انکلوژن ہوئی. پھر کرائمیا کے جنگ کے بعد رشیا کو وہاں سے نکال دیا گیا G8 سے، پھر G7 ہو گئی. پھر G20 کا انیشیٹو آیا کہ G20 بناتے ہیں. اس میں جو دنیا بھر کی بڑی بڑی اکانومیز تھیں ان کو شامل کیا گیا، جس میں روس بھی تھا، چین بھی تھا. پھر یوکرین کی وار کے بعد رشیا کو بھی اس سے فارغ کر دیا. مطلب رشیا اب اس کا فارغ تو نہیں کیا، لیکن وہ اٹینڈ نہیں کرتے صدر پیوٹن اب اس کی جو سربراہی اجلاس ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو ان کے خلاف ICC کا وارنٹ بھی ایشو ہوا ہے. تو وہ جو ہیں خود بذات خود جو اپنے میزبان ملک ہیں ان کو امبیرس نہیں کرنا چاہتے. تو اب جو کازان میں یہ جو برکس ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ شاید G20 کا نیم البدل بننے جا رہا ہے، یا پھر فار دیٹ میٹر جو بھی بریٹن ووڈ سسٹم کے تحت سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے تھے، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو، اس کا ایک نیم البدل ہے. کیونکہ برکس کے اندر اگر آپ دیکھیے تو ایک نیو ڈیولپمنٹ بینک بھی بن گیا ہے. پچھلے کچھ سالوں میں تقریباً 35 ارب کے قرضے دیے ہیں ممالک کو. اور پھر جو ہے دوسرا بھی ایک بینک ہے، دا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک. تو کافی کچھ برکس کے اندر ہو رہا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ برکس کا ابھی تک کوئی سیکریٹریٹ نہیں ہے. مطلب
آرگنائزیشن تو یہ کافی بن رہی ہے, ڈیلیور بھی کر رہی ہے, ڈیلیور ابھی پتہ نہیں ہے, ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے, لیکن بہرحال ایک لوگوں کا انٹرسٹ, اکنامکلی لوگوں کا انٹرسٹ اس میں اب آ رہا ہے. اسی وجہ سے تقریباً 30 سے 35 ممالک ایسے ہیں جو کہ برکس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی جو اس سال برکس میں پہلے تو 5 ممبر سے میں نے ذکر کیا, پھر 5 مزید ممالک کو اس میں شامل کیا گیا ہے, جس میں UAE ہے, ایران, ایتھوپیا, ایجپٹ, وہ تو شامل باقاعدہ طور پہ اس سال سے ہو گئے. لیکن 5واں ملک سعودی عرب ہے, انہوں نے انوائٹ کر دیا ہے کہ آپ تشریف لے آئیے ممبر کے طور پہ, لیکن سعودی عرب ابھی تھوڑا سوچ رہا ہے کہ میں آفیشیلی جوائن کروں کہ نہ کروں, تو ابھی اس کا معاملہ رہتا ہے. اب میں کیوں کہتا ہوں کہ یا آپ نے شروع میں کیوں کہا کہ بھارت کی کوئی سفارتی کامیابی ہے اور پاکستان کی کچھ ناکامی ہمیں نظر آتی ہے, کیونکہ پاکستان نے, اگر آپ کو یاد ہو اور ہمارے دیکھنے والوں کو یاد ہو, تو ہم نے پچھلے سال اگست میں ایک انٹرسٹ شو کیا تھا ہم نے فارملی کہ جی ہم بھی برکس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. اور آبویسلی یہ ہم نے اس وقت کیا جب ہم نے روس کے ساتھ بھی کنسلٹ کر لیا اور چین کے ساتھ بھی, کیونکہ یہ اصل میں 2 پاورز یہی ہیں جو کہ اس سارے پروسیس کو ڈرائیو کر رہی ہیں برکس کے. تو چین نے بھی ہمیں انکریج کیا کہ جی آپ کر لیں اور اللہ خیر کرے گا اور انہوں نے نہیں کہا یہ ہم کہہ رہے ہیں. تو ہوا یہ کہ ہم نے جوائن اپنے ریکویسٹ ڈال دی برکس کو, اور ہمارا یہی خیال تھا کہ جی چین اور روس دونوں ہماری جو ممبرشپ ہے اس کو وگرسلی پرسو کریں گے. اب میں تو بڑا مطمئن تھا کہ چلو ہم نے جب یہ کیا ہوگا, درخواست دی ہوگی فارمل, تو ہم نے پوری طرح سفارتی اعتبار سے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے آئے ہوں گے جہاں پہ بھارت کے لیے مشکل کہ وہ ہماری جو ہے رکنیت کو اس پہ آبجیکشن کھڑا کر سکے. مجھے یہ اطمینان تھا, کیونکہ جب بھی آپ اس قسم کا کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس سے پہلے اپنا اسپیڈ ورک کرتے ہیں, پورا بیہائنڈ دا سینز آپ پوری سفارت کاری کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو. تو میرا اپنا خیال یہی تھا کہ ہمارے جو بھی لوگ ہیں, جو بھی جنہوں نے یہ سارا فیصلہ کیا, انہوں نے صحیح یہ فیصلہ کر کے, سوچ سمجھ کے, پورا ہوم ورک کر کے اس کے بعد یہ درخواست ڈالی ہوگی. اب ہوا یوں کچھ کہ قازان میں ہم یہ بھی توقع رکھ رہے تھے, کیونکہ قازان میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے 2-3 اسٹیپس ہیں اس سمٹ کے, جو 22 سے 24 تاریخ تک ہوئی. پہلے تو اسٹیپ میں تھا کہ 23 تاریخ کو ان ممالک کا اجلاس ہوا جو آلریڈی ممبر ہیں, یعنی پہلے 5 ممبر اور پھر جو نئے 4 ممبر آ گئے ہیں, اور سعودی عرب کے فارن منسٹر وہاں موجود تھے. تو ایک تو 23 تاریخ کو ان کا اجلاس ہوا, اور پھر قازان ڈکلیریشن بھی نکل آیا. پھر 24 تاریخ کو کل گزشتہ روز ان ممالک کا اجلاس ہوا جنہوں نے انٹرسٹ کو شو کر رکھا ہے, جسے وہ کہتے ہیں کہ برکس آؤٹ ریچ سیگمنٹ, جس میں باقی ممالک, کیونکہ یہ گلوبل ساؤتھ جو ایک کانسیپٹ آیا ہے نا ڈیولپنگ کنٹریز کا, یہ سارے ممالک ان کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو کیونکہ ان لوگوں کا, ان ممالک کا خیال ہے کہ جو IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ویسٹرن دنیا ہے, G7 ہے, ان کو ڈیولپنگ کنٹریز کے جو اکنامک انٹرسٹ ہے ان کا خیال نہیں ہے, یا اس پہ وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے, اور اگر کوئی رقم یا کوئی قرضہ دیتے بھی ہیں تو اتنی اسٹرنگز لگا لیتے ہیں پولیٹیکل کہ اکانومیز جو ہیں وہ صحیح طور پہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی. تو ایک امید برکس سے ہے کہ بھئی چلیے یہ کچھ گلوبل ساؤتھ جو ہے یا ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں یہ ادھر زیادہ ان کو ایز پرووائڈ کرے گا. ہاں, ایک لحاظ سے جو بھی اکنامک اسسٹنس ہوگی وہ سافٹ ہوگی, سافٹر ٹرمز پہ ہوگی, تو اس طرح مشکلات نہیں ہوں گی جو ہمیں IMF کے حوالے سے نظر آتی ہیں, ورلڈ بینک یا اور جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں. تو اب جو ایک سیگمنٹ ہوا اس کا یہ گزشتہ روز برکس آؤٹ ریچ سیگمنٹ, جس میں بہت سے ممالک تھے, مطلب ایسے سے ممالک تھے, بحرین تھا اس میں بیلاروس تھا, اس میں ترکیہ تھا, آذربائیجان تھا, وینیزویلا تھا, اس میں بلکہ پیلسٹینین اتھارٹی کے محمود عباس صاحب بھی تھے, لاؤس تھا, ملیشیا تھا, ازبکستان تھا, ترکمنستان تھا, کرگستان تھا, انڈونیشیا تھا. تو کون سا ملک ہے جو وہاں موجود نہیں تھا؟ کیوبا, بولیویا,
یہ سارے ملک وہاں موجود تھے. پاکستان میرا خیال تھا کہ ہمیں بھی وہاں پہ ہونا چاہیے. اگر ہم نے بھی ایک درخواست تو دے رکھی ہے نا, اور آؤٹ ریچ پروگرام اگر ہے, ٹھیک ہے ہمیں ممبرشپ نہ دیں, لیکن اس کیٹیگری میں تو ہمیں شامل کر سکتے تھے. یہ 30 کے 30 ممالک جو وہاں پہ ایڈیشنلی آئے تھے, ان سب کو تو ممبرشپ نہیں ملے گی, لیکن ایک لحاظ سے آؤٹ ریچ اگر کوئی ایفرٹ تھی تو پاکستان کو بھی اس میں بلانا چاہیے تھا. لیکن ہماری سفارتکاری میں شاید کچھ کمی رہ گئی کہ ہمیں یہاں بھی مدعو نہیں کیا گیا. تو یہ میرے لیے ایک بہت ہی شاکنگ قسم کی چیز تھی کہ پاکستان کے ایسے حالات تو نہیں. آفٹر آل ابھی پچھلے ہی کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر, جو ڈپٹی پرائم منسٹر روس کے اوورچک تھے, وہ یہاں پہ وزٹ پہ آئے ہوئے تھے آفیشیل. پھر ابھی SCO میں روس کے پرائم منسٹر نے, ہیڈز آف گورنمنٹ جو ہیں انہوں نے یہاں پہ ڈیلیگیشن کو ہیڈ کیا تھا روس کے. تو ہمارے لیے, میرے لیے بہت شاکنگ تھا کہ پاکستان اس سیگمنٹ میں بھی شامل نہیں ہے, یہاں بھی اس کو مدعو نہیں کیا گیا. اب ہوا یہ ہے کہ برکس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے ہم, اور دیکھیے یہاں بنگلہ دیش بھی تھا, مطلب بنگلہ دیش کے ہونے میں بڑی خوشی ہے, سچی بات ہے, مجھے بہت خوشی ہے, لیکن پاکستان نہ ہونے, اس کی پریزنس نہ ہونے کا بہت دکھ بھی ہے. کیونکہ ہم بھی دیکھیے نا, کوئی ایسی ویسی اکانومی تو نہیں, ہماری اکانومی, اب ایتھوپیا کو انہوں نے دیکھے بنا دیا ہے ممبر. ایتھوپیا اور ایجپٹ کے درمیان ایک مسائل ہیں, وہ اس میں بعد میں آتا ہوں. ایتھوپیا کو بنا دیا, یا اور ہماری تو ایتھوپیا سے GDP بہت زیادہ ہے. اسی طرح اور بھی ممالک ہیں, اس وجہ سے ہمارا, اور ہم نیوکلیر پاور بھی ہیں اس خطے میں, ایک بڑی امپورٹنٹ حیثیت بھی رکھتے ہیں, لیکن ہمیں مدعو نہیں کیا گیا. تو باسط صاحب, ہماری اس ناکام ڈپلومیسی کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ یہ صحرا بھارت کے سر جاتا ہے, کیونکہ بھارت نے کلی طور پہ کہہ دیا نو. اس نے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا کہ پاکستان کو یہاں پہ نہیں انوائٹ کرنا, کیونکہ اس نے آئی ڈو ناٹ نو کہ ہم نے کیوں اپلائی ہی کیا. فار دیٹ میٹر اپلائی نہیں کرنا چاہیے تھا اگر یہ صورتحال تھی. تو ہم نے بھارت کو ایک دے دیا لیوریج کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرے. ہمارا خیال یہ تھا کہ جب سعودی عرب ہو جائے گا, UAE ہوگا, یا اور جو فرینڈلی کنٹریز ہیں پاکستان کے, وہ بھارت سے پریشر بلڈ کریں گے, لیکن ایسا ہوا نہیں. آپ کچھ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ مس کر رہے تھے. ہاں, ایک تو دیکھیں نا, برکس ہے, برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ, یہ تو برکس ہے. پھر جو باقی کنٹریز شامل ہوں گے تو ان کو پھر برکس پلس کہا جائے گا, کیونکہ برکس کا نام وہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے. برکس کا نام برکس ہی رہے گا, تو اس کو برکس پلس کہیں گے. اچھا, اب ایک اور کیٹیگری بھی نکالی ہے جو کہ پہلے بھی موجود تھی چارٹر میں, برکس پارٹنر کنٹریز. اب اس میں سے اس وقت انہوں نے 13 کنٹریز سلیکٹ کیے ہیں جن کو بلایا جائے گا, جو کہ اس کی آئندہ سے سمٹ اٹینڈ کیا کریں گے, وہ اگر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ان 13 ممالک میں بھی جو کنٹریز شامل ہیں ان میں ترکیے ہے, الجیریا, بیلاروس, بولیویا, کیوبا, ملیشیا, انڈونیشیا, قزاقستان, نائجیریا, تھائی لینڈ, یوگینڈا, ازبکستان اور ویتنام. اس میں یاد رہے کہ انڈونیشیا کو یہ پہلے بھی شامل کرنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم فل ممبر نہیں بننا چاہتے, تو وہ اب برکس پارٹنر کے طور پہ شرکت کیا کریں گے. ترکیے نے اظہار کیا ہوا, ترکیے تو مان جائے گا. اب ان کا ویٹ کریں گے یہ 13 ممالک کے یہ اپنا جواب کیا دیتے ہیں, تو یہ بات میں جو بھی سربراہی اجلاس ہوا کرے گا. تو اب 2 کیٹیگریز ہو گئی نا, ایک تو برکس پلس ہو گیا, ایک وہ 10 ممالک, اس میں سعودی عرب مجھے لگتا ہے کہ ایونچولی شاید وہ ہو ہی جائے شامل, اور اس کے بعد یہ جو ہوگا برکس کے پارٹنر کنٹریز ہیں. تو یہ 13 کنٹریز پھر ایک مطلب کس طرح یہ سسٹم ہوگا کہ پہلے صرف برکس پلس کی میٹنگ ہوگی, اور اس کے بعد پھر برکس پلس پارٹنرز کی میٹنگ ہوگی. So one last question regarding this segment, اگر پاکستان اپنی سفارتکاری تیز کرتا ہے تو کوئی امید ہے؟ اب ممکن نہیں ہے, جب ان دونوں میں سے کسی کیٹیگری میں بھی فال نہیں کرنا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو انوائٹ کیا جائے گا جب تک کہ بھارت کے ساتھ ہمارے کچھ معاملات آگے نہیں چلتے. سو باسط صاحب, یہ عمر عبداللہ نے کیا یو ٹرن لیا ہے؟ عمر عبداللہ بڑے, کیا کروں, انٹرسٹنگ آدمی ہیں, ہر دنیا میں ہر جگہ مل جاتے ہیں ہمیں. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم عمر عبداللہ کے یو ٹرن کی بات کریں, پہلے تو یہ دیکھیے کہ آج کیا تاریخ ہے, 25 اکتوبر ہے. تو 20 اکتوبر کو ایک حملہ ہوتا ہے گندربال میں, جو کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہے. تو وہاں پہ 7 لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے, اور وہ سارے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ سویلین تھے, اور ان میں ایک ڈاکٹر بھی تھے, ان کو بھی مار دیا جاتا ہے. اب یہ جو جن لوگوں کو قتل کیا گیا,
فوری طور پہ اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں تو فوری طور پہ الزام پاکستان پہ لگا دیا گیا کہ یہ پاکستان نے یہ کروایا ہے، یا وہاں پہ جو ایک وہاں پہ بنی ہے ایکچولی دا ریزسٹنس فورس، اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لشکر طیبہ کا ایک آف شوٹ ہے، ان کی بنائی ہوئی تنظیم ہے. صحیح. تو فوری طور پہ بغیر کسی شواہد کے جو یہ کہتے ہیں نا کہ نجر کینیڈا نے ہمارے ساتھ کوئی شواہد نہیں دی اور الزام تراشیاں شروع کر دیں بھارت پہ، تو یہی کام بھارت خود بھی کرتا ہے، کوئی شواہد نہیں، کوئی نہیں، اور بس الزام پاکستان پہ لگنا شروع کہ جی ISI نے کروایا ہے، یہ سب انہیں کا کیا ہوا ہے. اچھا اب یہ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ الیکشنز کے فوری بعد یہ سارے معاملات 20 اکتوبر کو چونکہ یہ ہوا نا، اور اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جے شنکر بھی پاکستان آئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر اس دوران جو ہے چیف اپنے عمر عبداللہ نے بھی چیف منسٹر کے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا تھا اسی دوران، اور تو اب لگ رہا تھا کہ جی کچھ معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن یہ جو 7 سویلینز کو ہلاک کیا گیا، یہ بڑا ایک تو یہ سری نگر لے جو ہائی وے ہے اس پہ ایک ٹنل بھی بن رہی ہے، سارے وہاں پہ ورکرز تھے، اور یہ سارے جو ورکرز تھے زیادہ تر ان میں سے لوگ جو تھے یہ باہر سے بھارت سے آئے ہوئے تھے، یہاں کام کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی تھی، تو اس میں یہ بھی 35A کو بھی ختم کیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بھارت سے بھی یا کہیں اور سے بھی لوگ آ کر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں آ کر سیٹل بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں، اور ان کو ووٹ کا حق بھی ہوگا، مطلب جس طرح عام ہوتا ہے. لیکن چونکہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت 1927 سے تھی، پاکستان اور بھارت کے بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب مہاراجہ ہری سنگھ رولر تھے، اس زمانے سے ایک سبجیکٹ لا تھا جو چلا آ رہا تھا کہ یہاں پہ غیر کشمیری آ کے سیٹل نہیں ہو سکتے، اور یہاں پہ آ کے کوئی پراپرٹی نہیں آ تو سکتے ہیں، پراپرٹی نہیں خرید سکتے، نہ ان کو سیاست کرنے کا حق ہوگا، نہ ووٹ ڈالنے کا حق ہوگا، بلکہ یہاں تک بھی تھا کہ اگر کوئی کشمیری خاتون شادی بھی کر لیتی ہے کسی غیر کشمیری سے تو پھر اس کو وہاں سے جانا ہی پڑے گا ایک لحاظ سے، تو اس کے بھی سارے رائٹس ختم ہو جاتے ہیں. تو اتنی سختی تھی. تو ابھی 35A کے جانے سے تمام ختم ہو گئے. اب یہ ہوا کہ بہت سے بھارت نے ڈومیسائلز ایشو کیے، تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 33 سے 40 لاکھ تک لوگوں کو کہا کہ جی آپ جائیے سیٹل ہوجیے، کیونکہ ان کا لانگ ٹرم ارادہ تو یہی ہے نا کہ اس کو مسلم اقلیت علاقہ بنانا ہے جموں ریجن کو، کشمیر اور جموں کو. تو یہاں پہ اب لوگ آئے گئے. اب 35A کا جانا جو ہے نا زیادہ مسئلہ پیدا کر رہا ہے جموں اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کو. ایک تو اس وقت ان کے خلاف کارروائی کرنے کا، حالانکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جدوجہد جو بھی ہے سویلینز کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ سویلینز جو ہیں آپ ملٹری ٹارگٹس کو کریں، ملٹری فیسیلیٹیز کو آپ ٹارگٹ بنائیے، وہ ٹھیک ہیں، آرمی کو بنائیے، اسپیشل فورسز کو بنائیے، وہ ٹارگٹ بالکل مناسب ہے کیونکہ اس کا بین الاقوامی قانون بھی اجازت دیتا ہے. لیکن جب آپ سویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر ذرا تھوڑا سا کانٹیکسٹ تبدیل ہو جاتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ اس کو اپروو نہیں کرتا. لیکن اب کشمیری بھی کیا کرے بیچارہ، اب اس نے بھی تو اپنے جو ہے نا جو ہے اپنی جو حیثیت ہے اس کو منوانا ہے. اور ایک لحاظ سے بھارت کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو 7 سویلینز کو قتل کیا ہے جو کہ شاید لوکل بھی نہیں تھے، زیادہ تر بہار سے کوئی لوگ آئے ہوئے تھے یا کہیں باہر سے آئے ہوئے تھے، تو ایک میسج یہ تھا کہ جتنے بھی غیر کشمیری یہاں پہ آئیں گے ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ نہ آئیں، کیونکہ یہ جب تک یہ ہماری خصوصی حیثیت بحال نہیں ہوتی ہم یہ کاروائیاں جاری رکھیں گے. دوسرا، کل رات گزشتہ 24 اور 25 کی درمیانی رات کو ایک اور واقعہ بھی ہو گیا جس میں یہ بارہمولہ میں یہ واقعہ ہو گیا. وہاں پہ ایک فوجی آرمی پورٹر تھا، اس کو ہلاک کیا گیا، کچھ 4-5 فوجی زخمی بھی ہوئے. تو یہ بھی ایک واقعہ ہوا ٹیررزم کا، بقول ان کے ٹیررزم، جو اگر فوجیوں کو اگر کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے ہمارے خلاف، ہمارے لحاظ سے بالکل جائز ہے. تو یہ چونکہ فوجیوں کو ٹارگٹ کیا گیا تو بالکل جائز تھا یہ مجاہدین کی جانب سے اگر یہ ہوا ہے. تو سوال اب اس پہ بھی بڑا شور اٹھا ہے. اب اس میں دیکھیے 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ
عمر عبداللہ کا یو ٹرن جو آپ نے کہا نا، کہاں یو ٹرن عبداللہ، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے جب الیکشنز ہو رہے تھے تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نیشنل کانفرنس کا منشور کیا کہتا ہے. ان کے منشور میں یہ تھا کہ ہم جو ریاست کا درجہ ہے وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو واپس دلائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم جو اس کی خصوصی حیثیت ہے اس کے لیے بھی ہم جدوجہد کریں گے. وہ منشور کا حصہ ہے. جو انڈین کانگریس ہے اس کے منشور کا حصہ یہ نہیں تھا. ان کے منشور کا حصہ یہ تو تھا کہ ہم مقبوضہ جموں اور کشمیر کو جو ریاستی درجہ وہ دلوائیں گے، لیکن خصوصی حیثیت نہیں تھی. صحیح. لیکن نیشنل کانفرنس کی جو فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی جماعت ہے اس کا یہ منشور میں شامل تھا. اب جب عمر عبداللہ نے چیف منسٹر کا عہدہ سنبھال لیا، کیونکہ یہ چیف منسٹری تو ویسی ہے نا، اس میں نہ پولیس آپ کے، وہ بھی سارا لیفٹیننٹ گورنر کے اختیار میں ہے، جو مطلب نیو دہلی کے سارے اختیار میں ہے، کیونکہ یونین ٹیریٹری ہے نا اس وقت، اور یونین ٹیریٹری کے جو رولز ہیں اس کو گورن کرنے کے وہ ڈفرینٹ ہیں اور اسٹیٹ کے لیے ڈفرینٹ ہیں. تو جو پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، وہ ساری اس وقت جو اتھارٹی ہے وہ لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہے جموں اور کشمیر کی. تو آپ مانے نہ مانے، عمر عبداللہ تو ایک لحاظ سے جس طرح آندری کیجریوال تھے نیو دہلی میں، اسی قسم کے چیف منسٹر ہیں. کوئی اختیار تو ان کے پاس ہے نہیں. میونسپیلٹی کے اختیارات جو ہوتے ہیں وہی ان کے پاس ہیں. تو پہلا جو کام عمر عبداللہ صاحب نے کیا، انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلایا. کابینہ کا اجلاس بلانے کے بعد انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی. اب جو قرارداد انہوں نے پاس کی وہ صرف یہی کہتی ہے کہ جی مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو ریاست کا درجہ ہے وہ اس کو واپس دے دیا جائے. اس میں خصوصی حیثیت کی بات ہی نہیں ہے. صحیح. تو اب جو کشمیری لوگ ہیں وہ تو بڑے غصے میں ہیں کہ یہ عمر عبداللہ نے کیا کیا. اتنی آپ باتیں کرتے رہے پورے اپنی الیکشن کیمپین میں کہ آپ خصوصی حیثیت بھی بحال کریں گے، آپ تو اس سے پیچھے ہٹ گئے. اور آپ اچھا اب یہ جو ریزولوشن ہے یہ لے کر جائیں گے امیر شاہ اور مودی کے پاس کہ جی اس کو آپ خصوصی حیثیت جو ہے اس کی ریاست کا جو درجہ ہے وہ بحال کر دیجیے. اب ریاست کا جو درجہ بحال کرنے کی بات ہے، اس سے پہلے بھی ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ تو انہوں نے خود پرومس کیا ہوا ہے، وہ تو آنا ہی ہے سونر اور لیٹر. لیکن اصل مسئلہ تو خصوصی حیثیت کا ہے. 370 اور 35A کا ان پرٹیکولر. 370 بھی کوئی اتنے معنی نہیں رکھتا میرے حساب سے. اصل معاملہ 35A کا ہے جو کہ بعد میں ڈیموگرافی کو پورا تبدیل کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ کیوں کر ہوا. یہ جو خاص طور پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں اس کی ایک ایکسپلینیشن اور بھی ہے. اب اسی کی آڑ میں نیو دہلی کہے گا کہ جی ہم کس طرح یہ واقعات پھر شروع ہو گئے ہیں، یہ بقول ان کے دہشت گردی کے اتنا وائلنس پھر بڑھ گیا ہے، کیونکہ کشمیر ویلی میں تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہو رہی. جموں ریجن میں ہوتی رہی ہیں الیکشن سے پہلے، چاہے وہ راجوڑی کا علاقہ ہو، ڈوڈا کا ہو، ریاسی کا ہو، وہاں پہ تو ہوتا رہا ہے. لیکن ویلی میں ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس طرح وہ نہیں ہوئے چیزیں جو کہ جموں میں ہوئی. تو اب وہ یہ سینٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو ہم آپ کو ریاست کا درجہ ہی واپس نہیں دے سکتے کیونکہ اتنا وائلنس یہاں بڑھ گیا ہے. تو ایک قسم کا پریٹیکسٹ استعمال ہوگا لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے اور مودی اور امیر شاہ کی جانب سے. لیکن دوسری طرف عمر عبداللہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ آپ اس کا ریاست کا درجہ بحال نہیں کر رہے. تو ایک آرگومنٹ یہ بھی بنتا ہے. لیکن میرا اب خیال یہ ہے کہ جو امید کی جا رہی تھی کہ بس مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو ریاست کا درجہ جلد سے جلد بحال ہو جائے گا، وہ شاید کوئی ڈیلے اس میں ہو جائے. کیونکہ ابھی میرا خیال ہے کہ دہلی اس پوزیشن میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کہ وہ سارا انتظام جو ہے وہ اسٹیٹ کو دے دے، اس کو بنا کر چیف منسٹر کو دے دے. ابھی چیف منسٹر بس اسی طرح رہیں گے جس طرح وہ ہیں. تو پہلا پوائنٹ تو آپ کو یہ بڑا ضروری ہے. دوسری جانب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک جس طرح میں نے پہلے کا ایک میسج تو ہے، اگر واقعی یہ مجاہدین نے کیا ہے جو خاص طور پہ کل ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی اگر مجاہدین نے کوئی ایکشن لیا ہے تو یہ بالکل بھارت کے لوگوں کو ایک میسج ہے کہ یہاں پہ جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ پیس آ گیا، ٹورزم ہو جائے گا اور آپ لوگ یہاں پہ آ کے فلمیں بنائیں گے، بالی ووڈ کو ہم یہاں، وہ ایسی بات نہیں ہے. یہ سارا جو ایک نیریٹو مودی صاحب بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور میں پہلے بھی کئی بار یہ کہتا رہا ہوں کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا جہاں میں سمجھ پاتا ہوں مقبوضہ جموں اور کشمیر کو یا کشمیریوں کو فار دیٹ میٹر، مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ کشمیری کبھی بھی بھارت کے ساتھ رہیں گے. دیکھیے وہ اتنے نادان نہیں ہیں.
ان کو معلوم ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل بالکل. ان کی آبادی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 180 ملین 190 ملین لوگ ہیں. وہ چھوٹی موٹی تعداد بھی نہیں ہے. اگر ان کے ساتھ یہ رویہ ہے تو پھر جو ہے کشمیری مسلمانوں کا کیا ہوگا. جو بے شک کہتے رہے ہیں کہ جی یونین ٹیریٹری ہے، وہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، اس سے کشمیری کبھی مطمئن نہیں ہوگا. کشمیر کا جو معاملہ ہے جب تک ان کی مرضی کے مطابق حل نہیں ہوگا یا کوئی ایسا فارمولا نہیں نکلتا جو کشمیریوں کو قابل قبول ہو، اس وقت تک یہ سارے معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امیر شاہ کو بھی تھوڑا بہت، اور اجیت دوول، یہ وہ لوگ ہیں، اور پرائم منسٹر مودی کو بھی تھوڑا بہت یہ دیکھنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ کل تک اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ اور بھارتی وزیر خارجہ کی سموا میں ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس سے پتہ چل جائے گا کہ معاملات کس جانب جا رہے ہیں. آیا کوئی امید ہے کہ ہم کوئی نئے گراؤنڈز بریک کر سکیں، کوئی ایسا نئی چیز سامنے لا سکیں جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، کچھ جموں اور کشمیر کے مسئلے کی طرف، اس کے حل کی طرف ہم جائیں رادر دین کہ صرف ہم باتیں ہی کرتے رہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جموں اور کشمیر میں. اور عمر عبداللہ اب اس کو جسٹیفائی بس کرتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ معاملہ جو ہے اور ہم دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے دنوں میں شاید اس قسم کے واقعات اور زیادہ ہوں، کیونکہ مجاہدین نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے نا، کشمیریوں نے فیصلہ کیا ہوا کہ وہ ریزسٹ کرتے رہیں گے نیو دہلی کو اور مودی گورنمنٹ کی جو بھی پالیسیز ہیں. اگر اتنا ہی سکون ہے تو پھر یہاں سے ٹروپس کیوں نہیں نکالتے، سیکیورٹی فورسز کیوں نہیں نکالتے، جو ڈریکونین لاز ہیں ان کو کیوں ختم نہیں کرتے، سو آن اینڈ سو فورتھ. آئی کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن. لیکن سوال یہی ہے، بنیادی ایشوز یہی ہیں بس. صحیح. سو باسی صاحب، یہ بھارت کے چیف جسٹس نے کیا انٹرسٹنگ اور یہ مزیدار سا بیان دیا ہے. ہاں، اس سے بس آج کل چیف جسٹسز جو چاہیں کرتے ہیں. لیکن پہلے میں تھوڑا سا مختصراً آپ کی اجازت سے کامنٹ کر لوں کہ جو ترمیم 26 ہوئی پاکستان میں، ٹھیک ہے وہ ہو گئی، لیکن میں ابھی تک اس بات پہ تو قائم ہوں کہ جو یہ کرائیٹیریا انہوں نے نیا ایک بنایا ہے پروسیجر، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. میرا ابھی بھی خیال یہی ہے کہ سینئر موسٹ ہی کو چیف جسٹس لگنا چاہیے تھا. باقی جو پارلیمنٹ نے اپنے پاس اختیار رکھنے کی کوشش کی ہے، میرے حساب سے کنٹروورشل رہے گی. آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کنٹروورسیز جنم لیں گی. تو سینئر موسٹ کا بڑا اچھا چل رہا تھا معاملہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، چلنے دیتے اس کو، اسموتھلی چل رہا تھا. پتہ نہیں جسٹس منصور علی شاہ سے کیا ان سے ہے بغض یا کیا دعوتیں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن سید منصور علی جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ بڑے پڑھے لکھے اور انٹلیکچولی بڑے ساؤنڈ شخص ہیں. لیکن مجھے خوشی یہ ہوگی کہ وہ رہیں، مطلب ریزائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ جو باقی ٹھیک ہے کہ آپ پارلیمنٹ نے چلیے اختیار، مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آئی پارلیمنٹ کو اختیار دینے کی کیا ضرورت تھی. پولیٹیکل گینز، پولیٹیکل وہی ہے، ہمارے ہاں ہر چیز اتنی پولیٹیسائزڈ ہو چکی ہے کہ ہم نے عدلیہ کو بھی نہیں بخشا. میں ابھی تک اس بات پہ قائم ہوں کہ سینئر موسٹ جو کرائیٹیرین تھا دیٹ واز دا بیسٹ. آپ نے ٹھیک ہے ٹرم آپ نے مقرر کر دی، وہ ٹھیک ہے آپ نے کر دیا کہ 3 سال کا ٹینیور ہوگا، وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو سینئر موسٹ کا جو کرائیٹیرین ہے نا، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اور اب آپ دیکھیں گی خاکم بدہن، لیکن مستقبل میں جس طرح کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے کنٹروورسیز رہتی ہیں تو ادھر بھی یہی معاملہ ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے. اچھا، دوسرا یہی طریقہ دیکھیے نا جو سینئر موسٹ کا ہے، مور اور لیس بھارت میں بھی ہے. اب بھارت میں جو اس وقت چیف جسٹس ہیں کیا نام ہے، چندرچوڈ صاحب، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں 10 نومبر کو. تو ان کے ہاں سسٹم یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہے وہ نام ریکمینڈ کرتا ہے پرائم منسٹر کو. ایکسکیوز می. اور وہ نام جو ہوتا ہے وہ سینئر موسٹ کا ریکمینڈ کرتا ہے چیف جسٹس. وہ ایک فارمیلٹی ہے جو اس کو کرنی. تو انہوں نے فارمیلٹی اپنی کی اور وہاں پہ جو سینئر موسٹ جج تھے سنجیو کھنہ، ان کا نام پرائم منسٹر کو انہوں نے پروپوز کر دیا اور پرائم منسٹر نے ایکسیپٹ بھی کر لیا. اب وہ 11 نومبر کو انڈیا کے نئے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے اپنا. تو بڑے اسموتھلی ہو گیا. اور پچھلے دیکھیے 1977 سے بھارت میں یہی کرائیٹیرین چل رہا ہے سینئر موسٹ کا. 77 میں 3 بار، 47 سے 47 تک 3 بار ایسا ہوا کہ سپرسیڈ کر لیا گیا سینئر موسٹ کو. لیکن 77 کے بعد
یہی سینئر موسٹ کا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات اپنے سسٹم کے اندر بھی, اب یہ جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں یہ 3 سال کے ٹینیور تو کر لیں گے, لیکن یہ 3 سال کے بعد ان کی عمر جو ہے وہ 62-63 سال ہوگی. اب یہ ریٹائرمنٹ کو نہیں پہنچیں گے. صحیح. ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے وہ تو 65 ہے نا, پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی چیف جسٹسز کے لیے یا جسٹسز کے لیے. اس کے بعد انٹرسٹنگلی جسٹس منصور علی شاہ صاحب وڈ اسٹل بی دیئر, وہ ریٹائر ہوں گے جسٹس یحییٰ افریدی کے بعد, تو ان کو 6 مہینے ملیں گے, تو ممکن ہے کہ 6 ماہ کے لیے وہ بن جائیں چیف جسٹس. اور اس کے بعد پھر جسٹس منیب ہیں, وہ پھر سال کے لیے آگے ہوں گے, جن کو بائی پاس کر کے سپرسیڈ کر کے جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس لگایا گیا نا. تو یہ دونوں جو جسٹسز ہیں ہمارے آنریبل جسٹسز, یہ اگر یہ ریزائن نہیں کرتے, جو لگتا نہیں ہے کہ یہ کریں گے, تو دے اسٹل ہیو اے چانس ٹو بیکم چیف جسٹس. لیکن اس وقت تک پالیٹکس کیا ہوتی ہے وی ڈو ناٹ نو. اچھا بھارت میں بھی یہی ہے. آج جو بھارت میں جو آئے ہیں اللہ بھلا کرے سنجیو کھنہ, یہ بھی کچھ ماہ کے لیے آئے ہیں, کچھ 6 ماہ کے بعد یہ ریٹائر ہو جائیں گے, ان کی جو 65 سال عمر ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو اگلے آئیں گے وہ بھی شاید 1 سال کے لیے ہوں گے ان کے بعد. اور بالکل ہمارا اور پھر 1927 میں خاتون آئیں گی جو چیف جسٹس بنیں گے. سینیورٹی کے حوالے سے بات کروں بھارت کی, وہ بھی صرف 6 ماہ کے لیے آئیں گی. 2027 میں. تو کوشچن یہ ہے کہ ابھی سے دیکھیے نا, ایک سسٹم میں کم از کم ایک آپ کہہ تو سکتے ہیں نا کہ 2027 میں کون چیف جسٹس بنے گا. ہمارے اب یہ نہیں رہا, تو ایک لحاظ سے ہم نے اس کو کنٹروورشل بنا دیا. اچھا اب جو جسٹس چندرچوڈ نے جو بیان دیا بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ پچھلے دنوں اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی جب میں نے ایودھیا مسجد کا فیصلہ کیا, یہ نومبر 2019 کی بات ہے, اس وقت یہ چیف جسٹس نہیں تھے, یہ اس بینچ میں شامل تھے جس نے ایودھیا مسجد کا فیصلہ کرنا تھا. تو نومبر 2019 میں یہ فیصلہ آیا. تو اس وقت جو تھے چیف جسٹس وہ تھے گگن رجوئی. تو ان کا یہ بینچ میں تھے, تو انہوں نے اب یہ کہا کہ جی میں جب اس بینچ میں تھا تو مجھے ایک انٹیوشن ہوا, مجھے اوپر سے جو بھگوان رام ہیں ان کی جانب سے ایک ریویلیشن آئی کہ بھئی فیصلہ اس طرح کرنا ہے, مطلب ایودھیا کے حق میں فیصلہ کرنا ہے. اب یہ بڑا کنٹروورسی بن گئی ہے بھارت میں کہ یہ چیف جسٹس, اگر یہ جسٹس جو بھی ہے اس زمانے میں جسٹس تھے, وہ اگر اپنے خوابوں پہ یہ فیصلے کریں گے تو پھر آئین اور قانون کہاں گیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جو پٹیشن دائر کی گئی تھی ایودھیا مندر بنانے کی, اس میں ایک فرضی طور پہ بھگوان رام کو بھی پٹیشنر بنایا گیا تھا کہ رام خود جو ہیں وہ پٹیشنر ہیں کہ یہ میری جائے پیدائش ہے, میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں. تو یہ بھی دیکھیے کیسے کیسے چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں. تو اچھا اس میں تو یہ اب بڑی کنٹروورسی بن گئی ہے کہ تو یار بالکل ایک, اور اسی طرح چیف جسٹس چندرچوڈ نے اب یہ پچھلے جولائی کے مہینے میں آرتی بھی ایک انتظام کر رکھا تھا, آرتی کا بھی اپنے گھر میں, اور اس میں پرائم منسٹر مودی کو ہی بلایا تھا, اور پرائم منسٹر مودی چلے ہی گئے تھے. اس میں یہ بڑی کنٹروورسی ہوئی کہ جی یہ کیا ہے کہ چیف جسٹس تو ایک سیپریشن آف پاور ہے نا, چیف جسٹس کو نہیں چاہیے کہ وہ ایگزیکٹو سے اس طرح اپنے گھر بلائے. اور اب چونکہ یہ 2020 سے چیف جسٹس رہے ہیں, تو انہی کے دور میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کا فیصلہ بھی آیا پچھلے سال دسمبر میں, 11 دسمبر کو پچھلے سال, کہ جی جو بھی بھارت کی حکومت نے اقدامات لیے تھے وہ صحیح تھے. اچھا جو نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں سنجیو کھنہ صاحب, وہ بھی اس بینچ میں شامل تھے جس نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں یا بھارت کے جو حکومت ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں چندرچوڈ, یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے, تو یہ بیان تو بڑا ہندوؤں کو خوش کرنے کا بیان ہے نا, کہ دیکھیے جی ہمیں تو چونکہ لارڈ رام نے یہ میسج مجھے دیا تھا خواب میں کہ تم نے یہ ایودھیا مسجد کے حق میں فیصلہ کرنا ہے, ایودھیا رام مندر کے حق میں فیصلہ کرنا ہے, تو میں نے تو ان کی ہدایات پہ عمل کیا. میں قانون سے ہی بالا تر ہوں, میں آئین سے ہی بالا تر ہوں. یہ الگ بات ہے کہ جو فیصلہ آیا تھا اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک مسجد بھی بنائی جائے گی,
لیکن وہ اس جگہ پہ نہیں ہوگی جہاں پہ رام مندر بنا ہے اب. وہ ذرا تھوڑا سا سبربز میں ہوگی, ذرا دور, لیکن ایک مسجد بنائی جائے گی, اس کے لیے بھی حکومت نے کچھ زمین دی ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لینی چاہیے. اس مسجد کو شہید کیا گیا لیکن اس کی جگہ رام مندر ہی بنا, جو کہ ہم نے دیکھا پچھلے بلکہ اس سال اس کا افتتاح بھی پرائم منسٹر مودی نے کیا. اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں اس وقت, جو کہ 10 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں, انہوں نے پالیٹکس شروع کر دی ہے. کیونکہ ان سے پہلے جو چیف جسٹس تھے رنجن گوگوئی صاحب, وہ ریٹائر ہوئے 2020 کو. اس کے بعد یہ پھر چندرچوڈ چیف جسٹس بنے. ان کو تھوڑے عرصے کے بعد ہی راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا گیا, کیونکہ انہوں نے بہت سے فیصلے کیے جو کہ مودی صاحب کے حق میں تھے. تو اب یہ بھی لگتا ہے کہ چندرچوڈ صاحب کو بھی تھوڑا سا راجیہ سبھا کا ممبر بنا ہی دیا جائے گا. تو یہ بھی کھیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بھارت کے سپریم کورٹ کے وہی حالات ہیں جو کم بیش ہمارے بھی ہیں. بالکل. سو سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہیں پہ کھو گیا, وہ ہمارے ملک میں بھی نہیں اور بھارت میں بھی نہیں ہے. صحیح. سو دیٹس وائی وی سیڈ کہ دے آر گوئنگ پیرل. کوئی ہم سے بہتر ہیں لیکن بہرحال حالات وہی ہیں. سو اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید موضوعات کے ساتھ. خدا حافظ.